نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، مسلمان دوستوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں ان کو پورا کرنا ہر انسان پر ضروری ہے. خاص کر جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس آدمی پر اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. جو انسان دین متین پر چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے ہموار فرما دیتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ احکامات لگائے ہیں جو فرض ہیں. ان کو ادا کرنے سے پہلے، عبادات کرنے سے پہلے، احکامات کو ادا کرنے سے پہلے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، کہ جب تک انسان پاک صاف نہیں ہوگا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. عبادات کو ادا کرنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، طہارت ضروری ہے. انشاءاللہ آج سے ہم طہارت کے بارے میں بیان کریں گے. ویڈیو میں طہارت کے متعلق فوائد، اس کے فضائل بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، اس میں سے جو طہارت ہے بیت الخلاء کے متعلق، اس کے بارے میں سب سے پہلے نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. وضو سے پہلے جو استنجا وغیرہ طہارت کی جاتی ہے، بول و براز، اس کے متعلق آج گفتگو کریں گے. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جو مسلمان بندہ پاک صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے. جب انسان جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے پاکی حاصل کر لیتا ہے، طہارت حاصل کر لیتا ہے، آدھا ایمان ہو جاتا ہے. باقی آدھا ایمان اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، تو انسان مکمل ایمان والا بن جاتا ہے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ پاک صاف رہے، عبادات کریں تاکہ اس کے اندر خشوع خضوع بھی پیدا ہو، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں اور انسان کی بخشش فرما دیں. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیت الخلاء کے آداب بتلا رہے تھے. ایک یہودی پاس سے گزرا، اس نے وہ الفاظ سنے جس طرح اللہ کے محبوب بتلا رہے تھے، تو اس نے جا کر عمل کیا اسی طرح کہ آج مسلمانوں کا نبی اس طرح بتلا رہا تھا کہ میں کر کے تو دیکھوں کیا شاید واقعی ہی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان تمام چیزوں سے، پریشانیوں سے بچ سکتا ہے یا نہیں. ایمان والا تو تھا نہیں. اس نے مسلمانوں کے نبی سے سنا تھا کہ جو بات کہتا ہے وہ سچ ہے، میں آج آزما کر دیکھوں تو صحیح. اللہ کے محبوب نے جو طریقہ بتلایا اسی طرح اس نے کر کے دیکھا، تو وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ کر ہمیشہ کے لیے اس کی جان بچ گئی، اس موقع سے ٹل گیا، ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو گیا اس دشمن سے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے دل و دماغ کو ہر وقت پاک صاف رکھا کرو. جسم کے لیے پاکی کیا ہے، دل و دماغ کی پاکی کیا ہے، کپڑوں کی طہارت کیا ہے، تمام کی تمام دین کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی رہنمائی فرمائی. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو
دین متین کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیت الخلاء کے آداب تفصیل کے ساتھ بتاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور بیل والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ایمان افروز ویڈیوز آپ کی دہلیز کو دستک دے سکے، آپ عمل کر کے کامیاب ہو سکیں۔